ابھی میرے بھائی کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، اور اچانک ہی وفات ہوئی، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ بندہ پہلے سے بیمار ہوتا ہے یا ہاسپٹل میں ہوتا ہے کہ بھئی اس کا علاج چل رہا ہے، بیمار ہے، ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ صبح 10، 11، 12 بجے تک جمعہ کا دن تھا، وہ اپنے کام میں اور چہل پہل میں اور سب سے ملتا جلتا اور سب سے گپ شپ کر رہا تھا۔ کیا پتہ تھا کہ 2 گھنٹے بعد اس کی موت کا وقت آ جائے گا۔ تو موت ایسے سیکنڈوں پہ آ جاتی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا، اس لیے انسان سنبھل کر زندگی گزارے۔ اور یہ صدمہ ہمارے گھر کے لیے ایک بہت بڑا ہے۔ پہلے والد صاحب کی وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، اور پھر ساتھ میں ایک بھائی بھی شہید ہوا، اور پھر اب 12 سال تقریباً والد صاحب کی شہادت کو ہو گئے، بھائی کی شہادت کو ہو گئے، اور 12 سال کے بعد اب ایک اور بھائی کی وفات ہو گئی، تو گھر سے 3 افراد کے جنازے اٹھ گئے۔ تو یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور ماں کے لیے تو بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے سامنے وہی ذہن میں اس کے نقش گھوم رہے ہیں، اور اس کی باتیں اور وہی یادیں سامنے ہیں۔ رات کو جب سوتے ہیں تو وہی سامنے آ جاتی ہیں، اور تو اس طرح دن گزر رہے ہیں اور تازہ معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی ہے، لوگ محبت بھی کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز میں اعلان کیا گیا کہ اس کی وفات ہو گئی، اور عشاء کے بعد جنازہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کتنا مجمع تھا جنازے میں، اور کس طرح لوگ جنازے میں جوک در جوک آئے۔ اور اسی طرح کسی کوئی بزرگ ان کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ ہمارے جنازے ہی ہماری آخرت کا فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے جنازے ہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جنازوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور جب سب اتنی دنیا جنازے میں آ جائے اور سب اس کے لیے غمزدہ بھی ہوں، سب اس کے لیے باتیں بھی کر رہے ہوں کہ بہت اچھا تھا، تعریفیں کر رہے ہوں اور بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کے گمان کے مطابق جو ہے انسان کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ سے بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں بھیج دیا ہوگا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جو پہلے لوگ گئے ہوتے ہیں، دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، وہ ان کا استقبال کرتے ہیں جو نئے جانے والے ہوتے ہیں۔ اور والد صاحب دنیا سے گئے، بھائی بھی گیا، تو امید ہے کہ انہوں نے استقبال بھی کیا ہوگا، اور خواب میں بھی لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے ابو، آپ کے چھوٹے بھائی جو پہلے شہید ہوئے والد صاحب کے ساتھ، وہ آئے ہیں، اور انہوں نے اس کا استقبال کیا ہے اور اپنے ساتھ اس کو لے کر گئے اور خوشی کا اظہار کیا۔ تو موت آنی ہے، لیکن وقتی جدائی ہوتی ہے، وقتی صدمہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی اللہ تعالیٰ میں صبر عطا فرمائے۔ اور بڑا ایکٹیو قسم کا، بڑا نڈر اور بہادر تھا وہ میرا بھائی سہیب ندیم۔ تو جہاں پر کوئی مشکل معاملہ ہوتا تھا، قانونی پیچیدگیاں ہوتی تھی کہ یہ کام کرنے سے کوئی قانونی معاملہ پیش نہ آ جائے، تو وہ اس کام میں بھی جو ہے شامل ہو کر وہ کام بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، اور کہتا تھا کہ بعد میں دیکھا جائے گا جو کچھ بھی ہوگا۔ تو ایسا نڈر تھا۔ اور بعض مرتبہ ہمارے جماعت کے لوگ گرفتار ہو جاتے تھے اور اس کو کال کرتے تھے کہ ہمارا فلاں بندہ، اس کو پولیس والے اٹھا کر لے گئے، تھانے والے لے گئے، تو وہ فوراً پہنچ جایا کرتا تھا، وہاں سے پولیس والوں سے لڑ جھگڑ کر اس بندے کو رہا کروا لیتا تھا۔ یہ بھی اس کا ایک بہت ہی جو ہے اس کے اندر ایک یہ کارکردگی تھی اور یہ صلاحیت اس کے اندر تھی۔ اور بہت سارے ایسے اس کے واقعات ہیں۔ اور جیل میں بھی اس نے زندگی گزاری ہے۔ ابھی 6 مہینے پہلے وہ رہا ہو کر آیا، اس سے پہلے وہ 1 سال گرفتار رہا۔ تو حالات کے اعتبار سے بھی اس کو بڑا ٹینشن دی ہوئی تھی، قانونی معاملات بھی تھے، ایف آئی آریں، جھوٹی ایف آئی آریں کٹی ہوئی تھی۔
تو پابند سلاسل بھی رہا ہے، اور جیل کے اندر اس کے ساتھ جو معاملات ہوئے، تشدد ہوا، وہ ہمیں بتاتا نہیں تھا۔ ملاقات پہ جاتے تھے، اس نے کبھی نہیں بتایا، لیکن جو اس کے ساتھ کے لوگ تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ اس کو اس طرح مارا ہے، اس طرح تشدد ہوا ہے۔ تو بہرحال صحابہ کی خاطر، صحابہ کی عظمت کے لیے سب کچھ برداشت کیا، بندواٹ بھی کیا گیا، جہاں پر نہ رات کا پتہ نہ دن کا پتہ، ایسی جگہ پر اس کو رکھا گیا۔ تو اس صحابہ کی عظمت کے لیے سب کچھ ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کو جمعے کے دن موت دی ہے۔ جمعے کا بابرکت دن تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ جس کی موت جمعے کے دن ہو جائے، اللہ پاک اس کی بخشش فرما کر اس کو جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا جنت میں بھیج دیا ہوگا۔ اور اس کا پرسکون چہرہ بھی بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے واقعی جنت میں بھیجا ہوگا۔ اور پھر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی موت ایسے چٹکی میں نکل جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اس کی میرے بھائی کی موت بھی ایسے ہی آئی ہے۔ تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی، یہاں ہسپتال میں لے کے گئے، انہوں نے کہا کہ کارڈیو لے جاؤ۔ کارڈیو لے کے جا رہے تھے کہ ایمبولینس کے اندر ہی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہیں پر اس کی جو ہے روح پرواز کر گئی۔ پتہ بھی نہیں چلا، 15-20 منٹ میں سارا کام ہوا ہے، اور اچانک ہی ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت ہر ایک کو دینی ہے، اور موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اور یہ دنیا دھوکہ ہے، دنیا انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ آج انسان کہتا ہے کہ ہم نے یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، ہم نے اتنا مال بنانا ہے، گھر بنانا ہے، فلاں چیز بنانی ہے۔ زندگی تو مہلت ہی نہیں دیتی۔